أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو خير ناصرنا ومعين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم رب زدني علما ولحقني بالصالحين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زہرا کلاسز سال اول کے لیے احکام و مسائل شرعیہ کا چوتھا درس ہو رہا ہے، جس میں ہم مطہرات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ 12 چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں اور ان کو مطہرات کہتے ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے پانی کے بارے میں پڑھا تھا۔ پانی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، مطلق اور مضاف، اور مطلق کی جو ہے کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ آج جو ہے زمین کے بارے میں پڑھنے والی ہے۔ زمین بھی پاک کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو 12 چیزیں نجاست کو پاک کرتی ہیں، ان کو مطہرات کہتے ہیں۔ یعنی 12 چیزیں جو ہیں وہ مطہرات میں ہیں۔ پہلا پانی، دوسرا زمین، تیسرا سورج، چوتھا استحالہ، پانچواں انقلاب، چھٹا انتقال، ساتواں اسلام، آٹھواں طبعیت، نواں عین نجاست کا برطرف ہونا، 10واں نجاست کھانے والے حیوان کا استبراء، 11واں مسلمان کا غائب ہونا، 12واں ذبح ہوئے حیوان کے بدن سے خون کا خارج ہونا۔ یہ 12 چیزیں ہیں جو مطہرات ہیں، پاک کرنے والی ہیں۔ تو پہلا پانی کے بارے میں پڑھا جا چکا ہے، آج جو ہے زمین کے بارے میں پڑھنا ہے۔ زمین کن شرائط کے ساتھ پاک کرتی ہے؟ مسئلہ نمبر 177، زمین پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ زمین پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ اول یہ کہ زمین پاک ہو، دوم زمین خشک ہو، سوم احتیاط لازم کے بنا پر نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو، چہارم عین نجاست مثلا خون، پیشاب یا متنجس جیسے مٹی پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے۔ لیکن اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر پاک نہیں ہوگی۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیزوں پر مشتمل ہو۔ قالین اور دری وغیرہ اور چٹائی یا گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوگا۔ تو زمین جو ہے 4 شرطوں کے ساتھ پاک کرتی ہے۔ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرط سے پاک کرے گی۔ پہلی یہ کہ زمین خود پاک ہو، اس پہ چلنے سے ہمارے پاؤں کے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے جو ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ نمبر 2، زمین خشک ہو، زمین سوکھی ہو، گیلی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر گیلی زمین پر جو ہے ہم چل رہے ہیں اور ہمارے تلوے اور جوتے کے نچلے حصے جو ہے لگ رہے ہیں تو نہیں پاک ہوں گے۔ تیسری شرط ہے کہ احتیاط لازم کے بنا پر نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو، یعنی اسی نجاست کو پاک کرنے والی ہے زمین کہ ہم زمین پر چل رہے تھے تب ہمیں نجاست لگی، الگ سے لگی ہے تو زمین نہیں پاک کرے
चौथी عین نجاست. عین نجاست یعنی خود وہ نجس ہو، جیسے خون ہے، پیشاب ہے. یا متنجس یعنی کسی چیز کے ذریعے سے وہ نجس ہو گئی ہے. ایک عین نجاست ہے جو خود ہی نجس ہے، ایک ہے متنجس یعنی کسی وجہ سے نجس ہو گئی ہے. تو عین نجاست کی مثال جو ہے خون ہے اور پیشاب ہے. اور متنجس چیز کی مثال جیسے مٹی پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے سے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے تو یہ چوتھی شرط جو ہے پاک ہو جائے گی. لیکن اگر عین نجاست زمین پر چلنے یا زمین پر رگڑنے سے پہلے ہی دور ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر پاک نہیں ہوگی. یعنی کہ جس پیر کے حصے میں یا جوتے کے نچلے تلوے میں نجاست لگی ہے اور چلنے سے پہلے ہی وہ پاک عین نجاست جو ہے وہ دور ہو گئی ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر یہ پاک نہیں ہوگی. کب پاک ہوگی؟ جب ہم سوکھی زمین پہ چلے، اس وقت وہ نجیس چیز جو لگی ہے وہ چلنے سے پاک ہو جائے، نکل جائے. اگر چلنے سے پہلے وہ الگ ہو گئی ہے تو پاک نہیں ہوگی. البتہ یہ ضروری ہے کہ زمین مٹی یا پتھر یا اینٹوں کے فرش یا ان سے ملتی جلتی چیزوں پر مشتمل ہو. قالین اور دری وغیرہ اور چٹائی اور گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ قالین، دلی، چٹائی، گھاس یہ زمین نہیں مانا گیا ہے. لیکن ہاں زمین سے ملتی جلتی جیسے مٹی ہے، پتھر ہے، اینٹ کے فرش ہے، ان سے ملتی جلتی چیزوں پہ اگر چل رہے ہیں اور وہ نجاست دور ہو جائے چلنے کی وجہ سے تو وہ پاک ہو جائے گی. لیکن قالین اور دری پہ، چٹائی اور گھاس پہ چل رہے ہیں تو ہمارے چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوتا ہے. یہاں پر پہلا سوال یہ ہے کہ کیا قالین اور دری اور چٹائی یا گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک ہو جائے گا. یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا قالین اور دری اور چٹائی یا گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ تو زمین جو ہے 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے. کس چیز کو پاک کرے گی زمین؟ پاؤں کے تلوے کو اور جوتے کے نچلے حصے کو 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے. یہ کہ زمین پاک ہو، زمین خشک ہو، احتیاط لازم کی بنا پر نجاست زمین پر چلنے سے لگی ہو، الگ سے نہ لگی ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ عین نجاست یا متنجس شے پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے میں لگی ہو، وہ راستہ چلنے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے دور ہو جائے. یعنی اسے ہم دور نہ کریں، وہ چلنے ہی سے دور ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گی. لیکن یہ زمین پر یا زمین جیسی مٹی، پتھر، اینٹوں کے فرش پر چلنے سے پاک ہوگا. قالین اور دری اور چٹائی اور گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 178. پاؤں کا تلوا یا جوتے کا نچلا حصہ نجس ہو تو ڈامر پر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا محل اشکال ہے. یعنی پاک ہونا مشکل ہے، یعنی نہیں ہوگا.
پاؤں کا تلوا جوتے کا نچلا حصہ اگر نجس ہے تو ڈامر پر یا لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا محل اشکال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ شرط یہ ہے کہ زمین پر ہو یا زمین جیسی مٹی پہ ہو۔ تو ڈامر اور لکڑی کے بنے ہوئے فرش پر چلنے سے پاک ہونا محل اشکال ہے، یعنی مشکل ہے پاک ہونا۔ مسئلہ نمبر 179، پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر ہے کہ 15 ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلے، خواہ 15 ہاتھ سے کم چلے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے نجاست دور ہو گئی ہو۔ یہاں پر یہ بتلاتے ہیں کہ پاؤں کے تلوے یا جوتے کے نچلے حصے کو پاک کرنے کے لیے بہتر ہے کہ انسان 15 ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ زمین پر چلے۔ اگر 15 ہاتھ سے کم چلے یا پاؤں زمین پر رگڑنے سے نجاست دور بھی ہو گئی ہو تو بہتر یہ ہے کہ 15 ہاتھ یا اس سے زیادہ فاصلہ ہمیں زمین پر چلنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 180، 180، پاک ہونے کے لیے پاؤں یا جوتے کے نجس تلوے کا تر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ خشک بھی ہوں تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جو ہمارے پیر میں نجاست لگی ہے یا ہمارے جوتے کے نچلے حصے میں نجاست لگی ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ تر ہوگا تبھی پاک ہوگا، سوکھا ہوگا تو نہیں پاک ہوگا، نہیں۔ تو پاک ہونے کے لیے جوتے کے نجس تلوے کا تر ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہ بھیگا ہو تبھی پاک ہوگا، سوکھا ہے تو نہیں، بلکہ خشک بھی ہو اگر نجاست تو بھی زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر دوسرا سوال ہے کہ نجس تلوے یا نجس جوتے کے تلوے کا تر ہونا ضروری ہے پاک ہونے کے لیے یا نہیں، یا تر ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو مسئلہ نمبر 180 بھی یہ ہے کہ پاؤں یا جوتے کے نجس تلوے کا پاک ہونے کے لیے تر ہونا ضروری نہیں ہے، اگر وہ خشک بھی ہو تو زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 181، 181، جب پاؤں یا جوتے کا نجس تلوا زمین پر چلنے سے پاک ہو جائے تو اس کے اطراف کے وہ حصے بھی جنہیں عموماً کیچڑ وغیرہ لگ جاتی ہے پاک ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب ہمارے پاؤں کے حصے یا جوتے کا نجس تلوا زمین پر چلنے سے پاک ہو جاتا ہے تو اس کے اطراف میں وہ حصے جو کیچڑ وغیرہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی پاک ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں پر مطہرات میں سے تیسری قسم ہے جس کو سورج کہتے ہیں۔ پہلا جو ہے پانی ہے، دوسرا جو ہے زمین، تیسرا جو ہے سورج ہے۔ مسئلہ نمبر 185، سورج، زمین، عمارت اور دیوار کو 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ زمین 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ کس چیز کو پاک کرتی ہے؟ پیر کے نچلے حصے کو یا جوتے کے نچلے حصے کو، یہ زمین 4 شرطوں سے پاک کرتی ہے۔ سورج کس کو پاک کرتا ہے؟ سورج زمین کو پاک کرتا ہے، عمارت کو پاک کرتا ہے یعنی بلڈنگ کو پاک کرتا ہے، دیوار کو پاک کرتا ہے۔ کتنی شرطوں کے ساتھ؟ 5 شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے۔ یہاں پر تیسرا سوال ہے، سوال نمبر 3، کہ سورج
किस किस चीज को पाक करता है और कितनी शर्तों के साथ? सूरज किस किस चीज को पाक करता है और कितनी शर्तों के साथ? तो सूरज जमीन, इमारत और दीवार को 5 शर्तों के साथ पाक करता है। नंबर 1 शर्त, नजिस चीज इस तरह तर हो कि अगर दूसरी चीज उससे लगे तो तर हो जाए। लिहाजा अगर वो चीज खुश्क हो तो उसे किसी तरह तर कर लेना चाहिए ताकि धूप से खुश्क हो जाए। सूरज जमीन को, इमारत को, दीवार को पाक करता है 5 शर्तों के साथ। पहली शर्त क्या है कि नजिस चीज तर होना चाहिए। जमीन जो पाक करती थी उसमें शर्त नहीं थी कि तर हो, लेकिन सूरज जिसे पाक करेगा उसमें शर्त है कि जो चीज पाक होने जा रही है, चाहे जमीन हो, बिल्डिंग हो या दीवार हो, वो तर होना चाहिए। अगर दूसरी चीज यानी दूसरी चीज उससे लगे तो वो तर हो जाए। लिहाजा अगर वो चीज खुश्क हो तो उससे किसी तरह तर कर लेना चाहिए ताकि धूप से खुश्क हो जाए। तो जमीन के पाक करने और सूरज के पाक करने में एक फर्क ये है कि जमीन जब पाक करती है तो खुश्क होना जरूरी नहीं है, तर होना जरूरी नहीं है। तर भी हो या कुछ हो तो पाक कर देगी, लेकिन सूरज के पाक करने में पहली शर्त ये है कि उसे तर होना चाहिए। अगर खुश्क है तब भी उसे तर कर लेना चाहिए ताकि धूप लगने से कुछ हो। दूसरी शर्त ये है सूरज के पाक करने की कि अगर किसी चीज में ऐन नजासत हो तो धूप से खुश्क करने से पहले उस चीज से नजासत को दूर कर लिया जाए। सूरज जो 5 शर्तों से जमीन, इमारत और दीवार को पाक करता है, उसमें दूसरी शर्त यह है कि अगर किसी चीज में ऐन नजासत हो, मसलन जमीन पे ऐन नजासत लगी है। एक है ऐन नजासत, एक है मुतनज्जिस। ऐन नजासत यानी खुद, जैसे खून, जैसे पेशाब, जैसे पाखाना। तो क्या है कि अगर किसी चीज में ऐन नजासत हो तो धूप से खुश करने से पहले उस चीज से नजासत को दूर कर लिया जाए, यानी उससे जो ऐन नजासत है उसको पहले साफ कर लिया जाए। और उसके बाद जब वो चीज गीली रहेगी तो उसमें धूप पड़ने से वो दीवार, जमीन, बिल्डिंग पाक हो जाएगी। तो पहली शर्त ये है कि तर होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि ऐन नजासत को उससे दूर कर लेना चाहिए। तीसरी शर्त है कोई चीज धूप में रुकावट न बने, यानी अगर धूप, पर्दे, बादल या ऐसी ही किसी चीज के पीछे से न जिस चीज पर पड़े और उसे खुश्क कर दे तो वो चीज पाक नहीं होगी। अलबत्ता अगर बादल इतना हल्का हो कि धूप को न रोके तो कोई हर्ज नहीं है। यानी तीसरी शर्त ये है कि धूप में कोई चीज रुकावट न बने। ये रुकावट कभी घर का पर्दा हो सकता है, कभी दीवार पे पड़े हुए पर्दे हो सकते हैं। तो कोई चीज रुकावट ना हो। चौथी शर्त जो है, फकत सूरज नजिस चीज को खुश करे। यानी कि अगर हम घर, इमारत या जमीन पाक करने जा रहे हैं तो ये सूरज जो पाक करेगा। चौथी शर्त ये है कि फकत सूरज नजिस को खुश करेगा। लिहाजा मिसाल के तौर पर अगर नजिस चीज हो और धूप से खुश हो तो पाक नहीं होगी। हाँ, अगर उसके खुश्क होने की निस्बत सूरज की तरफ दी जाए तो उसके पाक होने में इश्काल नहीं है। चौथी शर्त यह है कि सूरज नजिस चीज को खुश कर दे, तब तो वो चीज पाक होगी। अगर सूरज के अलावा कोई और चीज है, हवा है या कोई लाइट है,
کوئی پنکھے کے ذریعے سے، تو وہ پاک نہیں ہوگا۔ لیکن اگر سورج دھوپ کی وجہ سے خشک ہو رہا ہے، سورج نجس چیز کو خشک کر رہا ہے اور دھوپ سے خشک ہو رہا ہے تو پاک نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے خشک ہونے کی نسبت سورج کی طرف دی جائے کہ سورج کی وجہ سے ادھر جو ہے دھوپ آئی تھی اور اس کے ذریعے سے یہ خشک ہوا ہے، تو یہ پاک ہو جائے گا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہو، دھوپ سے ایک ہی مرتبہ میں خشک ہو جائے۔ پانچویں اور آخری شرط یہ ہے کہ بنیاد اور عمارت کے جس حصے میں نجاست سرایت کر گئی ہے، دھوپ سے ایک ہی مرتبہ میں خشک ہو جائے۔ بس اگر ایک دفعہ دھوپ نجس زمین اور عمارت پہ پڑے اور اس کا سامنے والا حصہ خشک کر دے اور دوسری دفعہ نچلے حصے کو خشک کرے تو اس کا سامنے والا حصہ پاک ہوگا، نچلا حصہ پاک نہیں ہوگا۔ یعنی جو چیز جہاں نجاست لگی ہوئی ہے دیوار پہ ہے، تو پورے حصے پہ ایک مرتبہ ہی جو ہے وہ دھوپ پڑنا چاہیے، سورج کی دھوپ پڑنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ابھی آدھے حصے پہ پڑ رہی ہے، بعد میں آدھے حصے پہ پڑے گی، تو ایسے پاک نہیں ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ایک ہی مرتبہ میں وہ خشک کر دے۔ تو یہاں پہ چوتھا سوال ہے کہ سورج جو زمین کو پاک کر رہا ہے اس میں کتنی شرط ہے؟ فقط کتنی کی تعداد لکھ دے۔ سورج زمین کو جو پاک کرے گا، زمین کو پاک کرے گا، اس میں کتنی شرط ہے؟ پورے فقط عدد لکھنا ہے کہ 3 شرط ہے یا 4 شرط ہے یا 5 شرط ہے، فقط عدد لکھنا ہے۔ تو یہ آج 4 سوال رہے۔ تو احکام شرعیہ کا چوتھا درس یہ مختصر سا آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، جس میں ہم نے زمین کے پاک کرنے اور سورج کے پاک کرنے کے شرائط کو پڑھا ہے کہ زمین کس شرطوں سے پاک کرے گی، سورج کی شرطوں سے پاک کرے گا۔ اور اس میں آج فقط 4 سوال کیے گئے۔ پہلا سوال یہ ہے، کیا قالین اور دری اور چٹائی گھاس پر چلنے سے پاؤں کا نجس تلوا یا جوتے کا نجس حصہ پاک ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دوسرا سوال ہے، نجس تلوے یا نجس جوتے کے تلوے کا تر ہونا ضروری ہے پاک ہونے کے لیے یا تر ہونا ضروری نہیں ہے؟ تیسرا سوال ہے، سورج کس کس چیزوں کو پاک کرتا ہے اور کتنی شرطوں کے ساتھ پاک کرتا ہے؟ چوتھا سوال ہے، سورج زمین کو پاک کرے گا، اس میں کتنی شرطیں ہیں؟ فقط عدد لکھنا ہے۔ یہ رہا آج کا مختصر سا درس۔ ہماری زندگی میں احکام اور مسائل شرعیہ کا جاننا واجب ہے، اس لیے کہ اگر ہم ان مسائل کو نہیں جانیں گے تو ہم پاک نہیں ہوں گے۔ نماز، روزہ، یہ سب پاکیزگی کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں پاک ہونا چاہیے، تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کس چیزوں سے طہارت ہوتی ہے۔ پانی سے طہارت ہوتی ہے، زمین سے طہارت ہوتی ہے، سورج سے ہوتی ہے، اور وہ 12 چیزیں ہیں جو مطہرات کہی جاتی ہیں۔ تو آج ہم نے فقط 3 تک پڑھا ہے، پانی، زمین اور سورج۔ یہ آج کا مختصر صدر تھا، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اپنی زندگی میں اسے نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ احکام شرعیہ کا جاننا ہر مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اتنا جان لے کہ اس کی زندگی میں کیا جو چیز واجب ہے، جو چیز جاننا ہے، اس کا اسے سیکھنا واجب قرار دیا گیا ہے۔ تو ہمیں احکام شرعیہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو
دین مبین اسلام اور احکام شرعیہ پہ عمل کرنے کی خدا توفیق دے، اور ہم دیندار رہیں، دین کی خدمت کرتے رہیں، اور اسی طریقے سے دین کی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچاتے رہیں، اور خدا ہمیں اس کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام خواہران 4 سوال کو لکھ کر ہمارے ٹیلی گرام نمبر پر بھیجیں، اور اس درس کو اپنے رشتہ داروں میں پہچان میں فارورڈ کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس درس سے مستفید ہو سکیں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔